بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج ہم اپنے رب کی رحمت پر ہی روشنی ڈالیں گے۔ دنیا بنانے سے پہلے میرے رب نے ایک جملہ لکھا تھا اور وہ یہ تھا، ان رحمتی غلبت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ وصف ہے جو میرے رب کو بے نیاز بناتا ہے۔ میرا رب بے نیاز ہے اور یہ ایسا وصف ہے، اس کی رحمت ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں، ورنہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں تو شاید یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زمین ہمیں نگل جائے اور آسمان ہمیں رون دے، سمندر ہمیں رون دے۔ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی چلتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں اور تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں تمہارے گناہ چھپاتا ہوں اور تم دلیر ہو جاتے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، میں نے تمہیں رزق دیا اور تم کی شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ سمندر روز رب سے پوچھتا ہے، اے رب مجھے حکم دے، میری لگامیں کھول دے، میں ان کے اوپر چڑھ جاؤں، ان کو رون دوں۔ زمین پوچھتی ہے، میرے مولا مجھے اجازت دے، میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر نگل لوں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، مولا اگر تو اجازت دے تو ہم ان کو فنا کر دیں، تیرا کھا کر تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرا رب جواب دیتا ہے، جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں اس کا جواب سنیں۔ وہ کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان مت آؤ، میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر تم نے پیدا کیا تو تم ان کو مارو مٹاؤ، اگر وہ میری مخلوق ہے تو تم چپ کر جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم نافرمانی کرتے ہیں اور وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ پوچھتے ہیں، یا رب ہم یہ سب دیکھتے ہیں، یا رب تو بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، جس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں اور وہ ہمیں معاف کرے، جانا شرط ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا۔ ماں باپ کی شفقت، بہن بھائی کا پیار، شوہر بیوی کا پیار، یہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ تو 99 رحمتیں کدھر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، قیامت کے دن تمہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب میں یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا، سناتی چلتی ہوں آپ کو، جب میں نے وہ واقعہ پڑھا تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی چلتی ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط ہوا نا تو وہ بہت بڑا قحط تھا، تو کیونکہ وہ تو نبی تھے اللہ کے، تو اللہ نے ان کو پہلے ہی خبر دے دی تھی، انہوں نے گندم کا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس کے ذریعے ان کو ان کے بھائیوں سے ملانا تھا، ان کے باپ سے ملانا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے گندم کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اب جب باقی شہروں میں قحط ہوا نا تو سب مصر کی طرف جانے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے دربان، جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے نا، پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جو بڑے بڑے شہروں کے دروازے ہوتے تھے، تو ان کے آگے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہہ دیا کہ جو گندم لینے آئے نا تو اسے 2 سوال لازمی پوچھنا۔ ایک یہ پوچھنا کہ کہاں سے آیا ہے، اور دوسرا یہ پوچھنا کہ کیا لایا ہے، مطلب کس کے بدلے گندم لینا چاہتا ہے، سونا چاندی، ساز و سامان، پیسہ، کیا لے کے آیا ہے جس کے بدلے میں گندم لینا چاہتا ہے۔ 2 سوال لازمی کرنا، ایک کہاں سے آیا ہے اور دوسرا کیا لایا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی تمہیں یہ کہے نا کہ کنعان سے آیا ہوں، تو دوسرا سوال مت پوچھنا، دوسرا سوال مت پوچھنا، بس پہلا سوال پہ ہی رک جانا، جب کوئی یہ کہے کہ میں کنعان سے آیا ہوں۔
کیونکہ ان کو انتظار تھا نا اپنے گھر والوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ مطلب تب کوئی یہ نہ پوچھے کہ کیا لے کے آیا ہے۔ جو جب یہ کوئی یہ کہہ دینا کہ میں کنعان سے آیا ہوں تو یہ مت پوچھنا کہ کیا لایا ہے، میں خود پوچھ لوں گا، میں خود دیکھ لوں گا وہ کیا لے کے آیا ہے۔ دوسرا سوال کنعان والوں سے مت کرنا۔ بھائیوں نے جو آنا تھا، انتظار تھا، یہ رب کی رحمت کا ایک حصہ جو دنیا میں آیا ہے۔ ابھی آپ کو اگلی بات سے سمجھاؤں گی تو سمجھ آ جائے گی۔ دوسری بات کو سمجھیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایک سوال پوچھنا کہ کہاں سے آیا ہے، جو کوئی کہے کنعان سے آیا اس سے دوسرا سوال پوچھنا ہی نہ، اس کو میرے پاس بھیج دینا، میں جانوں وہ جانے۔ اب اپنے رب کی 99 رحمتیں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ تھی ایک رحمت، اب 99 رحمتوں کی بات بتاتی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم قبر میں جانا نا تو میرے بندے سے زیادہ سوال جواب نہ کرنا، بس اسے یہی پوچھنا مجھے مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے ہیں، میرے محبوب کو جانتے ہیں، باقی دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں، وہ میں خود پوچھ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے ان 2 سوالوں سے مجھے اللہ کی 99 رحمتیں یاد آ گئی کہ اللہ نے بھی یہی کہا فرشتوں سے کہ بس تم بھی 2 سوال کرنا، ایک یہ پوچھنا مجھے جانتے ہیں، دوسرا پوچھنا میرے نبی کو جانتے ہیں، باقی وہ دنیا میں کر کے کیا آیا ہے، وہ لے کے کیا آیا آخرت کے لیے، وہ میں خود پوچھ لوں گا۔ میرے رب کی 99 حصے رحمت کے بڑے وسیع ہیں، سنتے چلیں۔ رب کریم فرشتوں کے سامنے بھی ہمیں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرماتا باقی صاحب میں خود لے لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، بار بار آتا ہے مگر پھر بھول جاتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بھی چیز انہی 99 رحمتوں سے جڑی ہے، انہی 2 سوالوں سے جڑی ہے، مگر بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ رب کریم قیامت کے دن اس کے اوپر اپنے فضل کی رحمت کی چادر ڈالیں گے۔ اللہ کریم سے پوچھیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی؟ بندہ ڈرے گا، شرمندہ ہوگا، یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، یا اللہ بھول گیا تھا، یا اللہ یاد نہیں رہا تھا، یا اللہ معاف کر دے۔ رب کریم اس کو پوچھتا جائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، وہ مانتا جائے گا ہاں جی کیا تھا، یا اللہ بھول گیا تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا، بڑے بڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے گا، وہ کہے گا ہاں جی اللہ کیا تھا، بھول گیا تھا۔ بندہ ڈرے گا، اللہ سے پوچھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم سے پوچھے گا تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ پتہ نہیں، ڈر رہا اندر سے، خوف زدہ۔ رب کریم فرمائیں گے میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے والا ہوں۔ یہ ہیں 99 رحمتیں میرے رب کی، سبحان اللہ۔ رب کریم کہے گا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جلدی جلدی بولے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہیں، ان کی بھی تو مجھے نیکیاں ملیں گی نا پھر۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رب کریم رب ذوالجلال اس کی یہ بات سن کے مسکرائیں گے، رب کریم اس کی یہ بات سن کے مسکرائیں گے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے اندر احساس تھا، تو آتا تھا، بھول جاتا تھا، مگر توبہ کر لیتا تھا، کوشش تو کرتا تھا نا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں 99 رحمتیں۔ سوال تو ایک رحمت کا حصہ تھے نا، تو یہ رب کی 99 رحمتیں ہیں۔ رب کریم اسے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ہیں 99 رحمتیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے جن پہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کی چادر ڈالی جائے گی۔ جانا شرط ہے، ڈرنا شرط ہے، توبہ کرنا شرط ہے، رب سے مانگنا شرط ہے، وہ کریم کرم کر دے گا۔ میرے رب کی رحمت اتنی وسیع، بیان کیا جائے کم، دن کم، رات کم، سمندروں کی سیاہی کم پڑ جائے، ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں کم پڑ جائیں، میرے رب کی صفتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اپنی رحمت کی چادر ہم پہ ڈال دے۔
رب کریم جب قیامت کی قبر میں یہ سوال کیا جائے ہم سے مر ربک کا کہ یا اللہ ہماری مدد فرمانا، ہم آسانی سے ان سوالوں کے جواب دے سکیں. 2 سوال، رب کو جاننا، اس کے رسول کو جاننا. اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.